الرحمن علم القرآن. الحمد لله الملك الديان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. فأعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدقت یا رحمان. تکمیل قرآن کی اس تقریب کے اندر آپ سب حضرات کا یہاں آنا اور بیٹھنا، قرآن کا سننا اور اس کے بعد قرآن کی تکمیل کی مجلس میں بیٹھنا مبارک ہو. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بات کہیں سنیں اس پر عمل کرنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے. قرآن کیا چیز ہے؟ قرآن اللہ کی کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں. قرآن کو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے کہ مختلف مواقع پہ، مختلف جگہوں پہ، مختلف طرح کے لوگوں سے، مختلف طرح کی مخلوق سے اللہ نے کیا باتیں کہی ہیں تو یہ ہمیں قرآن میں ملتی ہے. کسی بھی کتاب کو پرکھنا ہو کہ اس کے اندر کیا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کے کانٹینٹس کو دیکھا جائے. قرآن پاک میں 114 چیپٹرز ہیں. اگر ان چیپٹرز کو محتاط انداز میں ڈسٹریبیوٹ کریں تو کچھ وہ ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنی ذات کو بیان کرنے کے لیے مختص فرما دیے. سورۃ الاخلاص اللہ کی ذات کو بیان کر رہی ہے. سورۃ الاعلی اللہ کی ذات کو بیان کر رہی ہے. نام کی میں بات کر رہا ہوں. نام کے حوالے سے دیکھیں تو کئی صورتیں وہ ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات کو بیان کریں. پھر اللہ کی کلام یعنی قرآن پاک کے بارے میں کچھ صورتوں کے چیپٹرز مخصوص ہیں، جیسے فرقان ہے، فصلت ہے. اور آگے بڑھیں تو اللہ رب العزت نے انسان کے نام کا ایک مختص چیپٹر بنایا ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. پورا انسان. پھر انسانوں میں جو طبقات ہیں، کچھ وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں، کچھ وہ ہیں جو ہپوکریٹس ہیں، منافقین ہیں. ان سب کے نام کی ایک صورت اللہ نے رکھی. المؤمنون، المؤمن، الکافرون، المنافقون. ان سب کو اللہ نے ڈسکس کیا. پھر انسانوں کے اندر مزید جب جاتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کا ایک طبقہ نظر آتا ہے. ان کے لیے اللہ نے صورتوں کو مختص کر دیا. سورۃ الہود، یونس، یوسف، ابراہیم، الانبیاء، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صورتیں مختص کر دی اللہ. پھر انسانوں کے طبقات میں ایک خاص جینڈر ہے جو اپنی کمزوریوں کے اعتبار سے، تخلیق میں کمزور ہونے کے اعتبار سے قابل ذکر ٹھہری. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیپٹر مختص کر دیا، اس کے لیے وہ ہے النساء، عورتیں، لیڈیز. کہیں اللہ نے الرجال کا ذکر نہیں کیا، مختص کرے. تو اس طبقے کو اللہ تعالیٰ نے اہمیت دے کے اس کے ریلیٹڈ جتنے احکامات تھے وہ اس صورت میں ڈال دی، اور جگہوں پہ بھی. پھر معاشرت کو دیکھیں تو الطلاق ایک موضوع ہے، بہت بڑا اہم موضوع ہے، اس کو ڈسکس کیا. الحجرات اس کو اللہ نے ڈسکس کیا. اسی طریقے سے النور جس کے اندر اللہ نے معاشرت سکھائی، اس کو بھی اللہ نے ڈسکس کیا. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے اس سے ڈسٹریبیوٹ کی. تو کنٹینٹس کے اعتبار سے اگر قرآن شریف کا مطالعہ کریں تو اس کی جھلکیوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات سے شروع کر کے انسانوں کے سارے طبقات کو ڈسکس کرتا ہے. جب انسانوں کے طبقات کو اللہ ڈسکس کرتا ہے تو نظر پڑتی ہے ایک اور چیز کی طرف، اور وہ کیا ہے؟ جانور. اللہ نے جانوروں کو بھی اس سے خالی نہیں چھوڑا اور ان کے نام کے چیپٹرز بنا دیے. الفیل ہاتھی، النمل چونٹی، النحل شہد کی مکھی، البقرہ گائے، الانعام دی اینیملز ایٹ لارج، سارے ڈسکس. یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کو ڈسکس. تو قرآن کا جو پیغام ہے وہ آفاقی ہے. قرآن کا جو میسج ہے وہ یونیورسل ہے. قرآن کا جو میسج ہے وہ ازل کے لیے بھی ہے، ابد کے لیے بھی ہے. قرآن کا پیغام انسانوں کے لیے بھی ہے، غیر انسانوں کے لیے بھی ہے. میں اس کی مثال قرآن سے دیتا ہوں. اللہ رب العزت نے وحی کا سلسلہ انبیاء علیہ السلام پہ اتارا، لیکن اسی وحی کو ایک معنی کے اندر مختص کر کے اللہ نے فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. اللہ نے وحی اتاری یعنی الہام کیا کس کو؟ شہد کی مکھی کے دل میں بانٹ ڈالا. پھر آسمانوں اور زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا
وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اللہ نے اپنے امر کو ہر آسمان میں ڈال دیا. اللہ کا امر ہر آسمان میں موجود ہے. اور زمین و آسمان کی پیدائش کے حوالے سے قرآن فرماتا ہے کہ زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا، آسمانوں کو 2 دنوں میں پیدا کیا، زمین کے اندر قوات اور انرجیز کو 2 دنوں میں رکھا، یہ ٹوٹل 6 دن ہو گئے. پھر فرمایا وَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، ان دونوں کو بلایا، اے آسمان ادھر آ، اے زمین ادھر آ، میرے پاس اطاعت کر کے آتے ہو یا میں زبردستی کروں؟ قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ، دونوں نے کہا اللہ ہم تو راضی ہو کے اطاعت کر کے آئے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کو زمین و آسمان میں. اور فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، اللہ کی یاد میں لگی ہوئی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، آپ سمجھتے نہیں ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا. اللہ نے ان میں یہ ودیت کر دی ہے، چیز اس میں پکی ٹھکی رکھ دی ہے، اس میں بائی ڈیفالٹ رکھ دی ہے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے. یہ ہے مخلوقات. اس کے مقابلے میں حضرت انسان کو اللہ نے اختیار دے اما شاکرن و اما کفورا فہدیناہ النجدین، دونوں راستے دکھا دیے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان والا بن جائے، جو چاہے کفر میں چلتا رہے. تو اللہ نے حضرت انسان کو ایک اختیار دے کے دنیا میں بھیجا ہے کہ میری چاہت والی زندگی گزارتے ہو یا اپنی چاہت والی زندگی گزارتے ہو، من چاہی زندگی گزار کے آتے ہو یا رب چاہی زندگی گزار کے آتے ہو، یہ اس قرآن کا پیغام ہے، یہ اس قرآن کا میسج ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیسے ایڈریس کیا، یہ بات پہلے ہوگی چیپٹر وائز. دوسری بات ہے ایڈریس کیسے کیا. اللہ رب العزت نے قرآن میں ہر طبقے کو ایڈریس کیا. یا آدم، پہلا انسان، اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. یا موسیٰ اقبل ولا تخف. یا عیسیٰ انی رافعک الی ومطہرک. یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ایڈریس کیا، ایک ایک کو بلایا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایڈریس کیا، یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے انسانوں. قرآن میں 21 جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں اے ساری دنیا کے انسانوں میری بات تو سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک ہم کو یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول کہہ کے بلایا. پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون اس طرح کر کے بلایا. اور کفار کے بارے میں خاص طور پر اللہ فرماتے ہیں اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی. یہ کافروں کو نظر نہیں آتا کہ آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے. ففتقناہما، ہم نے اس کو پھاڑ دیا، اس میں ایکسپلوژنز کی، اس کو الگ الگ کر دیا. وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہر چیز کی حیات کو پانی سے جوڑ دیا. جہاں بھی حیات ہے وہاں پانی. یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. 89 دفعہ اللہ نے ایمان والوں کو ایڈریس کیا، اے ایمان والو میری بات سنو، اے ایمان والو میری بات سنو. تو اللہ تعالیٰ پکار کے کہہ رہا ہے، انسانوں کے ہر طبقے کو اللہ بلا کے کہہ رہا ہے. یا نساء النبی بھی اللہ کہہ رہا ہے، یا آدم بھی اللہ کہہ رہا ہے، یا بنی اسرائیل بھی اللہ کہہ رہا ہے، یا اہل الکتاب بھی کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین ہادوا بھی اللہ کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین کفروا بھی اللہ کہہ رہا ہے. کسی طبقے کو اللہ نے چھوڑا نہیں ہے، اور ہر ایک کو بلا کے خطاب کر کے بتا رہا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. یا ایھا الذین آمنوا جو 89 دفعہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، اس میں کیا ہے، اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. اس میں کچھ ڈوز ہیں، کچھ ڈونٹس ہیں. یہ کام کرنے کے ہیں، یہ کام نہیں کرنے کے ہیں. اور کچھ اللہ نے ایسے کام بھی اسی طبقے میں رکھے ہیں، اسی جگہ میں. اے ایمان والو لما تقولون ما لا تفعلون، یہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. تو لما سے کیا کہ ایسا کیوں کرتے ہو، جو کر سکتے ہو وہی کہو، جو کہہ رہے ہو وہی کرو. یہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بھی ایڈریس کر کے کہہ رہے. تو اس طرح کی جو 3 طرح کی جو اللہ تعالیٰ کے خطابات ایمان والوں کے لیے ہیں، اس میں اللہ مختص کر کے ایمان والوں کو کچھ کرنے کی چیزیں بتا رہا ہے، کچھ نہ کرنے کی چیزیں بتا رہا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں بتا رہا ہے کہ یہ کیوں نہیں کرتے ہو، یا یہ کرتے ہو تو کیسا کرتے ہو. کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اتقوا کا لفظ قرآن میں 88 دفعہ ہے، ڈرو. اور متقین کا لفظ 43 دفعہ ہے.
اللہ تعالیٰ اس سے کیا چاہتے ہیں، تقوی کیا چیز ہے، تقوی کس چیز کا نام ہے، ہم کیا کریں کہ ہم متقی بن جائیں۔ تقوی ڈر کا نام ہے، تقوی وقایا سے ہے، وقایا کہتے ہیں بچنا، کسی چیز سے اوائڈ کرنا، کسی چیز سے اپنے آپ کو سیکیور کرنا۔ اب اس کا مصداق تقوی کیسے بنے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ مجھے تقوی کے بارے میں تھوڑا بتائیے کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے ایک مثال دی، بڑی پیاری مثال ہے، اس سے چیزیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ فرمایا آپ کبھی کانٹے دار رستے پہ چلے ہیں؟ میں کہا میں چلا ہوں۔ فرمایا آپ کیا کرتے ہیں جب کانٹے دار رستہ ہو، جھاڑیاں سائڈ پہ ہوں، آپ جب چلتے ہیں تو what do you do؟ آپ کیا کر کے چلتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں اپنے سارے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں تاکہ الجھ نہ جائیں، میں ان کانٹوں میں پھنس نہ جاؤں۔ فرمایا یہی تو تقوی ہے کہ شاہراہ زندگی پہ چلتے ہوئے اللہ کی مرضیات کو، اللہ کی منہیات کو، اللہ کے اوامر کو دیکھتے دیکھتے چلنا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا پاؤں، میرا ہاتھ، میرا جسم الجھ نہ جائے کسی ایسی چیز میں جو اللہ نے روکی ہو، کسی ایسی چیز میں جس سے اللہ نے منع کیا ہو۔ تو یہ چیز تقوی ہے، یہ اس کی بیسک مثال ہے، یہ اس کی تھریش ہولڈ ہے، بیس لائن ہے کہ اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا، اللہ کے اوامر کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کی منہیات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اس سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں لرزش کھا جاؤں، میں گر جاؤں، میں مبتلا ہو جاؤں اس چیز میں جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔ اب متقی کیسے بن سکتے ہیں؟ متقی بننے کے لیے کوئی بڑے پہاڑ نہیں توڑنے پڑتے، ایک بڑا سمپل وے ہے۔ سورہ بقرہ کی شروع کی آیات میں اللہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین۔ کتاب آپ پڑھنے جا رہے ہیں، پہلا ورق آپ نے کھولا ہے، پہلی لائن پڑھ رہے ہیں، یہ متقین کے لیے کیا ہے؟ راہ دکھاتی ہے، ہدایت ہے، گائیڈنس ہے۔ اب وہ متقین کون لوگ ہیں؟ اس میں اپنے آپ کو ہم نے پرکھنا ہے کہ ہم ان متقیوں کی اس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ نہیں۔ شروع میں بالکل قرآن میں الذین یؤمنون بالغیب، پہلا کام ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ ایمان بالغیب کیا ہے؟ جو چیز میرے سامنے نہیں ہے، مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں کوئی ذات ہے آسمانوں پہ، اس پہ میں یقین رکھوں۔ جو چیز میں نے نہیں دیکھی، فرشتوں کو نہیں دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کے رسول کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس پہ ایمان لے۔ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ان کو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کریں۔ تین چیزوں میں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ لوگ ہیں تقوی والے، متقی وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پہ ایمان لاتے ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہے، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو کتابیں پہلے اتری ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے دن پہ بھی یقین رکھیں۔ یہ 6 چیزیں ہیں جو متقین کی نشانیاں سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ تو تقوی اختیار کرنا یہ انسان سے مطلوب ہے۔ تقوی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا قرآن کے اندر کہ تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تقوی والی زندگی اختیار کرنا یہ انسان کا، اللہ انسان سے مطلوب ہے، اللہ نے اس سے چاہا ہے۔ اب آخری بات کہ آج ہم لیلۃ القدر میں بیٹھے ہیں، 25ویں رات ہے، اللہ سے قوی امید ہے کہ اللہ نے آج کی رات کو ہمارے لیے لیلۃ القدر بنا دیا ہوگا۔ اس رات کے بارے میں فرمایا کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک یہ سلامتی ہی سلامتی ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ 1000 مہینے کو ڈسٹریبیوٹ کریں اپنی اس رات کے اندر، اگر ہم ڈسٹریبیوٹ کریں کہ 1 گھنٹے کے حصے میں کتنی برکتیں آتی ہیں تو 125 مہینے بنتے ہیں۔ 1 گھنٹے سے زیادہ ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے ہو گیا، 125 سے زیادہ مہینوں کا ثواب مل چکا۔ اگر اس کو منٹوں میں کنورٹ کریں تو 1 منٹ، جو آج کی رات کا 1 منٹ ہے، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ لیلۃ القدر ہوگی، نہیں ہے تو آگے ہمارے پاس 27ویں آ رہی ہے، 29ویں آ رہی ہے۔ 1 منٹ پورے 2 مہینے کے برابر ہے۔ 1 منٹ کی عبادت صرف اللہ کہہ دیا، قرآن پڑھ لیا، دعا کر لی، کچھ کر لیا، کوئی اللہ کی اطاعت والا کام کر لیا تو 1 منٹ 2 مہینے کے برابر ثواب دے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے منیمم بتایا۔ خیرن کا لفظ کیا کہتا ہے کہ اس سے بھی بڑھ کے اللہ دے گا، یہ تو منیمم ہے، اللہ کے یہاں حساب نہیں ہوتا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو پیمانے سائڈ پہ کر دیتا ہے، کہتا ہے میرا اجر بے حساب لے لو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی عظمت کو دل میں بٹھانے، تقوی اختیار کرنے، لیلۃ القدر کی عظمت کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل علی محمد ما انت اہلہ،
وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه ويقف عند عجائبه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة ولا تجعلنا ممن دفعه القرآن فزج من قفاه إلى النار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وكاشفا لكروبنا وشفاء لصدورنا وباسطا لأرزاقنا وسعة لأخلاقنا وزيادة لأعمالنا ونور به اللهم بصائرنا وأبصارنا يا رب العالمين. اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنيئة وميتة سوية ومردا غير مخض ولا فاضح. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والرياء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ ہماری قبر سے ہماری وحشتوں کو دور کر دے، پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ قرآن کی برکت سے ہمیں رحمتیں اور برکتیں عطا فرما۔ اس قرآن کو ہمارے لیے نور، پیشوا اور رہنما بنا دے۔ اے اللہ اس میں سے جو بھول گئے ہوں ہمیں یاد دلا دے۔ اے اللہ اس میں سے جو نہیں جانتے ہمیں سکھا دے اور دن رات اس کی تلاوت نصیب فرما۔ اے اللہ اس قرآن کو قیامت کے دن ہمارے لیے دلیل بنا دے۔ اے اللہ قرآن کا حق ادا کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ کی زندگی گناہوں سے بچ کر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھے تیری کبریائی کا واسطہ ہمیں شقی اور محروم نہ بنا۔ اے اللہ کملی والے کے صدقے اس امت کی مشکلات کو دور فرما۔ اے اللہ رمضان کی مبارک ساعتوں میں ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ رد نہ فرما۔ اے اللہ کسی کے آنسو، کسی کی آہیں تو تجھے پسند آئی ہوں گی، اے اللہ اس کی برکت سے ہم سب کا کام بنا دے۔
اے اللہ تو خود ہی تو کہتا ہے اے بندو اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت تک پہنچ جائیں اور پھر ایک مرتبہ کہہ دو اے اللہ مجھے معاف کر دے تو میں بغیر کسی کی پرواہ کیے معاف کر دیتا ہوں۔ اے اللہ آج دیکھ تو صحیح کتنے ہاتھ تیرے دربار میں فریاد کے لیے اٹھے ہیں۔ اے اللہ ان آہوں اور نالوں کو سن لے، ہماری قسمت کو بدل دے۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان سے اور ساری امت سے بلاؤں کو، وباؤں کو، امراض کو اور ظاہری اور باطنی سارے فتنوں کو دور فرما۔ اے اللہ انسانیت کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ وطن عزیز کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما، دشمن کے ناپاک ارادوں اور منصوبوں سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ افواج پاکستان اور اس کے تمام افراد اور ان کے اہل خانہ اور ان کے جملہ متعلقین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک کو اور افواج پاکستان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، سینوں کا نور، دکھوں کا مداوا اور غم و تفکرات دور ہونے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔